السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ سورة المعارج، سورہ نمبر 70، آیت نمبر 4۔ وقال جل وعلا فی موضع آخر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ سورہ مزمل، سورہ نمبر 73، آیت نمبر 17۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ رواہ البخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة، حدیث نمبر 660، اور رواہ مسلم، حدیث نمبر 1031۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل، شعور اور دانائی عطا فرمائی، چلنے پھرنے کی قوت اور توفیق بخشی، سمیعا بصیرا بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اس نے ہمیں معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق بخشی۔ معافی ضمیر، اپنے اندر کا بھاو جو ہے، ابا کے لیے ابا، اماں کے لیے اماں، بھائی کے لیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور بیان کی قوت اور توفیق دی۔ بیان، معافی ضمیر کی وضاحت کی قوت اور توفیق۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری مانگی ہوئی ہر چیز دے دیا۔ جائز طریقے پر کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے اللہ سے مانگا، جس کے لیے ہاتھ پھیلایا، جس کے لیے اپنے منہ کو کھولا اور اللہ نے نہ دیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دے دیا جس کا تو نے اللہ سے سوال کیا۔
اب دیا کون کون سی چیز اس کو شمار کرنا چاہو تو یہ اختیار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان سورہ نمبر 20 آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی تعریف ہم کر نہیں سکتے، اتنی قوت اور ہماری طاقت ہے ہی نہیں، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہ رب العالمین کی ان گنت تعریف اور توصیف کے بعد ان گنت رحمت نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخر رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ہماری ہی فکر کرتے رہے، جہاں بھی جاتے تھے اپنی امت کی فکر، کہیں امت کے اوپر پریشانی آنے کی بات آئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ ہماری امت کو بچا لو، کہیں اگر ان کو تکلیف ہوئی اور آفر آیا کہ بد دعا کر دیجئے، طائف میں دیکھیے 10 دن تھے، 10 دن مکہ سے اتنے دور تک گئے وہ آدمی پیدل، کیا پریشانی ہوگی آج سے 1450 سال پہلے کے ان حالات کو ذرا سا غور کیجئے، ان راستوں کو دیکھیے، اوبڑ کھابڑ راستہ، اونچ نیچ پتھریلا راستہ، اتنے دور گئے اور صرف کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کچھ نہیں۔ کسی کے کھیت میں نہ ہل جوتے تھے، نہ کسی کی لوم کو انہوں نے بگاڑا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں، لیکن کیا کیا؟ مارا پیٹا، ارے ایک جانور تک جس کے پاس کوئی عقل نہیں، بالکل پاگل اجڑ قسم کے انسان بھی ہو تو بھی غیر آدمی کو پانی پوچھ لیتا ہے۔ 10 دنوں میں کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، 10 دنوں کے اندر کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا کہ تم آپ کو بھوک لگی ہے۔ باغ والا وہ انسان جو جہاں پر آپ آرام کیے تھے، ان کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب ان کو برباد کرنے کی، انہیں ہلاک کرنے کی بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے، تو وہاں بد دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور آج دیکھیے الحمدللہ وہاں پر اسلام کا بول بالا ہے۔ میدان احد میں جہاں آپ کا دندان شکن شہید ہو گیا، زخم آلود ہو گیا جسم مبارک، پوری روئے زمین پر سب سے بہترین قیمتی خون آپ کا بہہ گیا، اس موقع پر بھی بد دعا نہیں کرتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے خیر خواہی دعا کرتے 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 دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ میدان محشر ہر آدمی پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی نفسی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ایسی واحد ہستی ہوگی جو نفسی نفسی نہ کہہ کے کیا کہیں گے کہ اللہم امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لو، یہ کھجور والی مسجد میں نماز پڑھنے والے ان لوگوں کو بچا لو، اللہ اس منگل کے دن عشاء کے بعد جمع ہونے والے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین تو بچا لے۔ واہ کتنا احسان ہے، ہم تمام لوگوں کے ابا اماں ان پر قربان جائے۔ بزرگ اور دوستو، اس نبی پر ہم 1 2 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں بلکہ ان گنت رحمتیں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگ اور دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 مختلف صورتوں سے 2 آیت کریمہ، ایک سورہ المعارج سورہ نمبر 70 سے آیت نمبر 4، اور ایک آیت سورہ مزمل سورہ نمبر 73 سے آیت نمبر 17، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، پکی سچی زبان، جس زبان نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہی نہیں، نہ نبوت سے پہلے، نہ نبوت کے بعد، نہ جوانی میں، نہ بچپنا میں، نہ نو عمری میں، کبھی بھی اس زبان سے جھوٹ نکلی ہی نہیں۔ اتنی پیاری اور سچی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث جس کو سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر جمع کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 660 ہے،
اور ان کے بعد جن کا درجہ آتا محدثین میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو جمع کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 1031۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات سے بڑے ہی ادب و اخلاص کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے جن آیتوں کو پڑھا ہے اور جس حدیث کو پڑھی ہے، ان آیتوں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک عنوان کا جو انتخاب کیا ہے، وہ مضمون یا عنوان ایسا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو مل جائے تو وہ بہت بڑا کامیاب ہے، حقیقت میں سب سے بڑا کامیاب آدمی۔ ان کا ملنا جنت کا پیش خیمہ ہے، اور اگر نہ ملے تو بہت بڑی محرومی ہے، اور نہ ملنا عذاب اور پریشانیوں کا پیش خیمہ ہے۔ تو ہر آدمی، ہم میں سے، آپ میں سے جتنے لوگ ہیں، سب کے دل میں یہ جستجو اور خواہش جاگی ہوگی کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مل جائے تو اتنی بڑی کامیابی، وہ کون سی چیز ہے اگر نہ ملے تو اتنی بڑی محرومی۔ بزرگوں اور دوستو، وہ چیز بھی انسان کو کسی چیز کی اہمیت کب ہوتی ہے؟ جب اس چیز کی اسے حد درجہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پیٹ بھرا ہوا انسان کو کھانا دیجئے تو کھانے کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دیکھنے والا آدمی کو آنکھ کی بینائی دیجئے تو پتہ ہی نہیں، وہ کیا سوچے گا۔ لیکن ایک نابینا آدمی کو آنکھ کی بینائی مل جائے تب ان کو احساس ہوگا۔ ایک بھوکے آدمی کو کھانا مل جائے تب اسے کھانے کا احساس ہوتا ہے اور کھانے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پیاسے کو پانی مل جائے اور چلچلاتی دھوپ میں اگر آپ کو سایہ نصیب ہو جائے تب آپ کو سائے کا احساس ہوتا ہے، ورنہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ دیکھی ہوگی، آپ بھوکے اور پیاسے تڑپتے ہوئے انسانوں کو دیکھا ہوگا، بیماری کی حالت میں پریشان ہو کر مرتے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جہاں تک میرا علم ہے آپ میں سے کوئی آدمی ایسی پریشانی تو نہیں دیکھے ہوں گے کہ جس پریشانی کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بچہ، خوبصورت وہ بچہ ہے، 8-9 سال کا وہ ایک بچہ ہے، دیکھیے کیا چمڑے میں شائننگ، خوبصورتی، بال بالکل کالا کالا، آنکھ کے اندر دیکھیے بالکل حور اور عین جو جس کو کہتے ہیں، آنکھ کی پتلی کالی اور بغل والی سفیدی۔ یہ بچہ کسی طرح آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا بچہ بالکل ہو بہو بوڑھا لگے، بوڑھا ہو گیا۔ ارے تیری کا کون سی پریشانی آئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بڑا خوبصورت ہے، اس کے چمڑے میں شائننگ ہے، اس کی نسیں ابھری ہوئی نہیں ہے، وہ بچہ مارے پریشانی کے بوڑھا ہو جائے؟ ایسی پریشانی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ایسی پریشانی مولانا کیسی ہے؟ بزرگ اور دوستو، ایسی پریشانی ہمارے سامنے آنے والی ہے، جس پریشانی کی وجہ سے چھوٹا سا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ان کا گال دھس جائے گا، آنکھیں دھس جائے گی، بال پک جائے، نہیں ہو بہو بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اس دن کی پریشانی سے تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم اللہ رب العالمین کا سرے سے یا تو انکار یا پھر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کا انکار، یعنی اللہ کو صحیح طور پر تم نہ مانو، ایسے ہی مٹر گشتی کرتے کرتے اپنے من مانی زندگی بسر کرتے کرتے تم زندگی گزار دیے، تمہاری موت آ گئی اور تم مٹر گشتی ہی کرتے رہے، ایماندار صحیح سے تم بن نہیں پائے، اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر تم مان نہ سکے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم صحیح طور پر اطاعت و فرمانبرداری کر نہ سکے، اسی طرح تم اگر مر گئے تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے تم بچو گے؟ کس دن سے؟ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن کی پریشانی سے جس دن کی پریشانی کی وجہ سے ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا،
بچہ بوڑھا ہو جائے گا ہمارے پریشانی کے. اتنی بڑی پریشانی دنیا میں ہم نے نہ دیکھا ہے نہ اتنی بڑی پریشانی کا تصور کیا ہے. وہ پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اگر ہم اسی طرح مٹر گشتی کرتے کرتے زندگی گزار دیں, بے نعت اور بے پگھا کی زندگی, کوئی ہمارا پرسان حال نہیں. جو آدمی چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے, جو آدمی چاہتا ہے جس طرح ماں باپ کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے وہ اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے. کاروبار کس طرح ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے شریعت نے اصول بتلائے ہیں, اس کو ہم دیکھ نہیں رہے. ایسے ہی طور پر اگر تم زندگی گزار دیے تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے بچو گے اس دن کی پریشانی سے؟ بزرگ اور دوستو, اب آپ کو لگا کہ یار اتنی بڑی پریشانی کیسے بچیں گے؟ اچھا, وہ پریشانی اور ایک پریشانی ہم آپ کو بتاتے ہیں. دنیا میں آپ نے بہت ساری پریشانیاں دیکھی, لیکن ہم کو جہاں تک علم ہے اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم نے جو سنا ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہماری اماں کو اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں. ہماری ماں کی کیفیت بالکل جنگ کے میدان میں ایک شہید انسان جو خون سے لت پت ہوتا ہے اسی طرح ہماری اماں کی کیفیت ہو جاتی ہے. سینکڑوں نسیں ہماری اماں کی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ پریشانی ہماری اماں کے علاوہ دوسرا آدمی تصور نہیں کر سکتا. میں اگر سوچوں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جتنی تکلیف ہماری اماں کو ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی جانتے ہیں وہ پریشانی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے سامنے یہ پریشانی جو اماں کے پیٹ سے بچہ ہونے کے وقت پریشانی ہوتی ہے یہ پریشانی بھی کچھ نہیں, یہ ہینچ ہے. کیوں؟ بیک وقت اگر دو پریشانی ہو, مثلا آپ کی انگلی کٹ جائے, آپ تل ملا اٹھیں گے, چھٹپٹا جائیں گے, لیکن اسی وقت آپ کا گلا کٹ جائے تو گلا کٹنے کی پریشانی کے سامنے انگلی کٹنے کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ یہ بھول جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہی سب سے بڑی پریشانی, لیکن یہ پریشانی بھی بذات خود بہت بڑی. بزرگ اور دوستو, اللہ رب العالمین سورہ حج سورہ نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ اکبر. اس دن کی پریشانی ایسی ہے کہ ایک حاملہ عورت کے پیٹ سے حمل گر جائے گا, اس کو احساس تک نہیں ہوگا. کیوں؟ ان عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اتنی بڑی پریشانی جو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا کلیجہ منہ تک آ جائے, سینکڑوں نسیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں, پورا بدن خون سے لت پت ہوتا ہے, اتنی بڑی پریشانی کو بھی ماں کو احساس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیسے بچیں گے بھائی, کیسے بچیں گے؟ بچنے کے کوئی اپائے؟ اچھا, آپ یہ جو ابھی مہینہ آ رہا ہے اپریل, بلکہ آج بھی بہت گرمی ہے, مئی اور اپریل اور جون کے ابتدائی مہینوں میں جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے, جانتے ہم جب باہر نکلتے ہیں تو چھتری لیتے ہیں, کبھی کپڑا رومال سے منہ ڈھانپ لیتے ہیں, پھر بدن میں کپڑا رہتا ہے, پھر موزہ پہنے رہتے, پھر جوتا پہنے رہتے, پھر بھی حالت خراب. پیدل اگر یہاں سے مدن پورہ جانا پڑے تو اللہ اکبر, معلوم ہو رہا ہے کہ نانی یاد آ گئی. لیکن اس وقت سورج کتنے اوپر ہے, کتنے اوپر؟ کئی ہزار کروڑ میل اوپر. اللہ, اس پر بھی یہ پریشانی. پھر ہزاروں قسم کے درختیں ہیں, پھر سمندر ہیں, گنگا جی آپ کے قریب ہے. یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو سورج کی تپش کم ہوتی ہے, اور پھر سورج اتنے اوپر ہے تب یہ حال ہے. اس وقت سورج, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل.
صحیح مسلم کی روایت. اللہ اکبر. اس دن سورج انسان سے 1 میل کے اوپر آ جائے گا. 1 میل کتنا ہے؟ 1 میل. یہ جو سونار پورا چوراہا ہے اسی کو اگر ایسے کر کے کھڑا کریں گے تو شاید 1 میل کے قریب ہو جائے گا. اللہ, اتنے اوپر سورج, اور آپ کے پاس چھتری نہیں, آپ کے رومال نہیں, آپ کے پاس جوتا نہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اٹھایا جائے گا میدان محشر میں کیسے؟ حفاتن عراتن غرلا. آپ ننگے بدن ہوں گے, ننگا پیر آپ کا ہوگا, ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا. اللہ, ننگا بدن, پورا بدن ننگا, کچھ بھی نہیں, ایک بنیان تک نہیں, اور ایک جوتا اور چپل تک نہیں, سر میں رومال اور کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی پریشانی, تو کیسے بچیں گے یار؟ پھر کیا ہوگا؟ پسینہ کے بارے میں جانتے ہیں. وہ پسینہ, سورج بالکل, اور انسان کی بھی جو ایک گرمی بڑی ہوتی ہے. کئی لوگ اگر بھیڑ بھاڑ لے کر اکٹھا جمع ہو تو اس میں انسان کی گرمی پیدا کرتی ہے. وہاں اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان کھچا کھچ بھرے ہوئے, اسی کے بیچ میں جگہ بھی دی ہے. اور پھر سورج سر کے اوپر بالکل ہانڈی میں جیسے چاول کھولتا ہے وہ کھول رہا ہے. اور کیا ہے کہ پسینہ بہتے بہتے, ارے بہہ جاؤ نہ, بہہ کے چلے جاؤ. عجیب طرح کا پسینہ ہے کہ وہ بہے گا نہیں, ادھر ہی اوپر اٹھے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد کا پسینہ کمر تک, بعد کا ناف تک, بعد کا پسینہ سینے تک, کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ناک تک کہ اسی میں ہبک ڈبک لگا رہے ہیں. پھر پسینہ والا پانی سورج کی تپش میں بالکل کھول رہا ہے. اللہ اکبر. مصیبت تر مصیبت. مولوی صاحب اتنی بڑی مصیبت آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی مصیبت, تو کیسے بچیں گے؟ کہ مولوی صاحب بہت زیادہ جب پریشانی آتی ہے تو تھوڑا سا کس مسا کر ادھر ادھر کر کے ایٹھن اٹھن بدل ادل کر کسی طرح ٹائم کاٹ لیتے ہیں. وہاں بھی کاٹ لیں گے, تھوڑا ٹائم رہے گا. کتنا رہے گا؟ اللہ رب العالمین سورۃ المعارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ پریشانی والا دن کتنا بڑا, یہ جو دنیا میں ہم دن دیکھ رہے ہیں 12 گھنٹہ یا 14 گھنٹہ جو بھی ہو, اس طرح کے دن کو جب حساب لگائیں گے تو 50,000 سال کے برابر. وہ ایک دن, اور اس دن میں یہ پریشانی, جو پریشانی سے ایک بچہ بوڑھا ہو جا رہا ہے, جس پریشانی کے سامنے ماں کے پیٹ سے بچہ ہو جائے ماں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے, سر کا مغز چاول کھولنے کی طرح کھول رہا ہے, پسینے سے سرابور ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی سے بھائی بھاگ رہا ہے, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, باپ ماں سے, ماں باپ سے, بیٹا باپ سے, باپ بیٹا سے, بیوی بھی بھاگ رہی ہے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, کوئی تھوڑا سا سہارا دے دے. کیسے بچیں گے؟ کوئی تدبیر سوچا ہے؟ بڑی نا امیدی معلوم ہو رہی ہے کہ لگ رہا ہے نہیں بچ پائیں گے, بڑی پریشانی. لیکن بزرگوں, دوستو, آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور الحمدللہ خالص عقیدہ والے ہیں, اور الحمدللہ بہت ساری خوبیوں کے آپ مالک ہیں. تو آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے. صرف چند باتیں میں بتاؤں گا, ان باتوں کو آپ گانٹھ باندھ لیجئے, اور اگر گزشتہ زندگی میں ان باتوں پر آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو آج سے عمل کرنے کا عزم کر لیجئے. اب جو جتنی زندگی بچی ہے اللہ جانتا ہے, ان زندگی کو ان طریقوں پر گزار دیجئے. تو اب پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن میں جگہ ملے گی. واہ, اوہ, لگ رہا پھول کے میدان میں, پھول کے باغیچہ میں گھوم رہے ہیں, شاندار ہوا چل رہی ہے, تھوڑی تھوڑی تھوڑا تھوڑا آپ کا بال ہل رہا ہے, اوہ مزہ آ رہا ہے. ایئر کنڈیشن میں جگہ, جہاں بہت زیادہ پریشانی, ان پریشانیوں میں اگر آپ کو آرام مل جائے تو اس آرام کا بڑا احساس ہوتا ہے. بزرگوں, دوستوں, تو بس چند کام کرنا ہوگا, کریں گے نا انشاءاللہ العزیز, اتنی بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے.
اب ایک چیز جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھا تھا، حدیث نمبر 660 صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 1031 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بہت بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس دن پریشان نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی پریشانی ہم نے دکھایا، قریب کتنا 15 منٹ اور 10-25 منٹ میں ہم نے صرف پریشانی دکھایا۔ اتنی بڑی پریشانی سے آپ بچیں گے کون؟ پہلے نمبر پر، اور ان میں ہم لوگ ہر آدمی داخل ہیں، الامام العادل، سب سے پہلے امام انصاف کرنے والا بادشاہ، پردھان منتری، راشٹرپتی، مکھیہ منتری، پھر MLA، پھر ہوتے ہوتے آپ کے شہر کا جو ذمہ دار ہے، پھر ہوتے ہوتے آپ کے محلے کے مہتو جو ہیں، پھر اس کے بعد آپ گھر میں آ گئے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، پھر گھر کا ایک ذمہ دار کے بعد پھر ہر آدمی اپنے اپنے لڑکوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کو ذمہ داری کے حساب سے اسے پوچھا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اب اگر ہم گھر کے مالک ہیں، گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، کچھ نوکر ہیں گدیوں میں کام کرنے والے، کچھ گھر میں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، لڑکا ہے، بھتیجا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ انصاف اگر ہم کریں گے، چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آئے دن فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے ابا نے ہم کو تھوڑا سا یہ دیا، ان کو زیادہ دے دیا، ہمارے ابا لکھ کے چلے گئے، ایسا باپ جنت پائیں گے؟ پائیں گے؟ لڑکا تمہارا دونوں ہے، مال بھی تمہارا، لیکن اگر لڑکوں کو دیں گے تو آپ کو انصاف کر کے دینا ہوگا۔ وصیت کر کے کوئی چلے گئے کہ ہمارے ان کو اتنا دے دینا، ان کو مت دینا، آپ کی وصیت دھری کی دھری رہ جائے گی، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ لیکن یہ کام انصاف کرنا بہت کٹھن کام ہے، لیکن کوئی کر لے تو انجام بہترین ہے۔ کیا بہترین؟ اتنی بڑی پریشانی سے بچ گیا۔ بزرگ اور دوستو، اگر نہیں کریں گے، 5 وقت کا نمازی، حاجی صاحب، متقی، پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں، اور بھی صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ایسا آدمی اگر انصاف نہیں کرتا تو پریشانی کیا ہوگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ، اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی کا سربراہ بنایا، کچھ لوگوں کا سربراہ، گھر کا سربراہ، یا دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہوتے چلے جائیے، یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ بہت نمازی آدمی تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی پر جنت اللہ رب العالمین حرام کر دے گا۔ اے نمازی آدمی، تم نے ناانصافی کی تو جنت نہیں پائے گا۔ اے حاجی صاحب، تم نے ناانصافی کی تو جنت نہیں پائے گا۔ بزرگ اور دوستو، ناانصافی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی قریبی پھنس جائے یا کوئی مالدار پھنس جائے، تب انصاف کرنے والا آدمی ڈاماڈول ہونے لگتا ہے۔ ولا یجرمنکم، کسی سے دشمنی ہو جائے، میری کسی سے دشمنی ہے اور مجھ کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا، تب میں سوچتا ہوں حدیث قرآن کو ایسا موڑ مار کے اس کو پھنسا دوں گا، اس لیے کہ اس سے ہماری دشمنی ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی انسان کی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ دشمنی تمہاری اپنی جگہ، لیکن ناانصافی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگر فیصلہ تمہارے خلاف جائے تو بھی تم ناانصافی نہ کرو۔ اب الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے پھر بھی تم ناانصافی نہ کرو۔ والاقربین، تمہارے قریبی آدمی کے خلاف جائے پھر بھی تم ناانصافی نہ کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، وہ آدمی غنی ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ناانصافی نہ ہو۔ کبھی کبھار ہوتا ہے
بڑے خاندان کا آدمی یار پھنس گیا تو کسی طرح موڑ مار دو. یہی فیصلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ایک عورت مخزومیہ قبیلہ قریش کے ایک فرع، بہت معاملہ دربار رسول تک پہنچ گیا. اب یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹا جائے گا چورا اور چورنی کا. اب چوری کر لی تھی، ہاتھ کاٹا جائے گا. اب پورا قریش، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود کہ قریش کو پورا ہلا کر رکھ دیا، پریشان پورا قریش. اہمتہم المرأۃ المخزومیہ التی سرقت. اس طرح گول گول میٹنگ بیٹھی، کہہ رہے یار ہونا نہیں چاہیے، کسی طرح سے معاف ہونا چاہیے، کچھ بھی پیسہ لگ جائے کچھ لگ جائے لیکن معاف ہونا چاہیے. لیکن شیر کے گلے میں وہ کیا کہتے گھنٹا باندھے کون؟ معاف کرے گا کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاف تو وہ کریں گے لیکن اللہ کے رسول سے کہے کون؟ وَمَنْ يَشْتَرِي عَلَيْهِ، کس کی ہمت ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ یار ایک آدمی ہے، الا اسامہ بن زید، حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ترین پیارے، بالکل بہت زیادہ چاہتے تھے وہ، ان کو بھیجا جائے. لوگوں نے پٹا اٹا کر ان کو بھیجا، وہ گئے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پر انور چہرہ مارے غصہ کے لال ہو گیا. یا اسامہ، تو اے اسامہ، اتصفو فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سے ایک حد میں تم سفارش کرنے آئے ہو. اسی طرح سفارش کر کے بڑے لوگوں کو چھوڑ دینا، غریب لوگوں کو مار دینا یا پکڑ لینا، یہ زمانے جاہلیت میں تھی. ان لوگوں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کر دیا تھا. تم سے پہلے جو لوگ تھے، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر حد قائم کرتے قریب دیکھ کر. وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، اب میرا فیصلہ سنو. لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر وہ فاطمہ مخزومیہ نہ چوری کر کے میری بیٹی جنت کی سردار ہونے والی میری بیٹی چوری کرتی تو اللہ کی قسم میں فاطمہ بنت محمد کا بھی ہاتھ کاٹتا. یہ نبی کا فیصلہ تھا. ہم کرتے ہیں بچے چھوٹی چھوٹی بات پر ناانصافی کر دیتے ہیں، جہاں پر انصاف کرنے میں ہمارا کوئی حرج نہیں ہوگا. بزرگوں اور دوستو، انصاف کیجئے اور اتنی بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. تفصیل میں نہ جا کر کئی لوگوں کا بیان کروں گا. دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانوں کی تعداد الحمدللہ یہاں پر زیادہ ہے. جوان، یہ نوجوان ابھی ہوئے ہی نہیں، ہونے والے ہیں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان یا جوان آدمی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. الشباب شعبۃ من الجنون، پاگل پانی اور طاقت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جوانی جو ہے اس کی جنون کی ایک قسم ہے. خون میں گرمی، پاکٹ میں بھی گرمی، کس لیے کہ کاروبار تو اسی کو سنبھالنا، اور خواہشات امنڈ رہی ہے. لیکن خواہشات کو کچل دیا، پاکٹ کی گرمی کو دبا دیا اور خون کی گرمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا. اور کیا کہا؟ جی تو چاہ رہا ہے آج ورکنگ ڈے ہے، کاروبار میں لگے رہیں، آج چھٹی کا دن ہے. آئی پی مال، جے ایچ بی مال، ویجیا مال وغیرہ وغیرہ جتنے مال ہیں، تھوڑا سا ٹہل لیں. اسی میں گئے، نماز چھوٹ گئی، یہ ہوا، جی چاہ رہا ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا کہ مسجد میں آ گیا، نماز پڑھا، گھر گیا. پھر ان کے دماغ میں ہے کہ چلو مسجد، یار ٹک ٹکی لگا کے رکھتے ہیں، الارم لگایا ہے بڑی سے اتنی بڑی گھڑی میں، پھر موبائل میں لگایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی جماعت چھوٹ جائے. یعنی دماغ لٹکا ہوا ہے مسجد میں. جانتے ہیں بزرگوں دوستو، السیر ایک کتاب ہے، اس میں 11ویں جلد میں 444 صفحہ میں ایک بہت بڑے محدث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ جیسے جوان کو، ہم جیسے جوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. عبید اللہ القواریری
ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، میں کبھی جماعت چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتا ہوں، مسجد میں میرا دل لگا رہتا ہے، میں نمازی آدمی ہوں، جوانی کو اسی میں لگاتا ہوں۔ ایک دن میری نماز چھوٹ گئی، عشاء کی مہمان آئے تھے، ان کو کھلاتے کھلاتے عشاء کی نماز چھوٹ گئی، میں جلدی میں گیا تو دیکھا انا للہ، لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے۔ تو میں گھر گیا، پھر میں سوچا اللہ کے سامنے توبہ استغفار بہت کیا، اللہ میری جماعت چھوٹ گئی۔ پھر کہہ رہے کہ مجھ کو ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز جماعت کے نماز کے مقابلے میں ایک نیکی، اور جماعت میں پڑھنے سے ایک حدیث میں ہے 25 گنا نیکی، ایک حدیث میں ہے 27 گنا نیکی۔ تو کیوں نہ 27 کو ہم لے لیں؟ اسی لیے عشاء کی نماز ہماری جماعت چھوٹ گئی تھی تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 مرتبہ پڑھا کہ ایک گنا نیکی پھر ایک گنا نیکی ہوتے ہوتے ہم جماعت کے برابر نیکی لے کے چھوڑیں گے۔ ان کا وہ ذاتی عمل تھا، اب وہ عمل شریعت کی روشنی میں کرنا درست ہے کہ نہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ان کی چاہت کو دیکھیے ذرا سا کہ نیکی چھوٹ گئی ہم نیکی لے کے چھوڑیں گے۔ بزرگ اور دوستو، یہ نوجوانوں کی چیز ہے، جوانوں پر تو بہت چیز ہے، آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا آپ کو، اور کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں پیر کو ہلا نہیں سکتے، ٹس سے مس نہیں کر سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ ان میں سے ایک، تمہاری جوانی کو تو نے کیسے کھپایا ہے، گھومتے پھرتے یا اللہ کی عبادت میں؟ اچھا بزرگوں، بوڑھاپے کو کیوں نہیں اللہ پوچھے گا، جوانی کو کیوں پوچھے گا؟ ارے بوڑھاپے میں کیا ہے جی، جسم میں جان نہیں ہے، پاکٹ میں گرمی نہیں ہے، پیر ہاتھ چل نہیں رہا ہے، اب لگتا ہے کہ ایک پیر تو قبر میں لٹک ہی چکا ہے، چلو مسجد میں پڑے رہو۔ یہ تو مجبوری اور ڈر کے مارے کی عبادت ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ، خلوص نیت سے کریں گے تو، لیکن وہ عبادت زیادہ محبوب ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو یہ آدمی بچے گا۔ تیسرے نمبر پر، حالانکہ تمام چیزوں پر 1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے، جوانوں پر 1 گھنٹہ تقریر، تو تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، مسجد کو بنانا، مسجد کی تزئین، مسجد میں عبادت، انہی سب چیزوں کی فکر میں وہ لگا رہتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے کاروبار بھی کرتا ہے اور خالی ٹائم کو ان سب چیزوں میں لگاتا ہے۔ مسجد جانتے ہیں کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کو تعمیر کرنا، بنانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی علامت اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، وہ یوم آخرت پر وشواس رکھے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے۔ مسجد کون لوگ بناتے ہیں جانتے ہیں؟ مسجد بنانا، جنت میں ایک مسجد ہے معلوم ہے، 7 آسمان کے اوپر، کعبہ شریف کے عین اوپر، بالکل کعبہ شریف ہے اسی کے اوپر، جاتے 7 آسمان پر۔ اللہ کے رسول جب معراج گئے تو دیکھے کہ حضرت ابراہیم مسجد کے دیوار میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے یار؟ کہہ رہے کہ چلیے پھر بعد میں بتاتے ہیں۔ بعد میں بتایا کہ حضرت ابراہیم تھے۔ اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے 2 رکعت، ایک مرتبہ پڑھ لیے تو قیامت تک ان کو موقع نہیں ملے گا، اتنے فرشتے ہیں۔ تو گویا کہ جنت میں مسجد اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ دنیا میں جب حضرت آدم آتے ہیں تو پہلا گھر روئے زمین پر، جتنی دوری میں خشکی ہے اور جہاں جہاں آبادی ہے، ان تمام آبادیوں میں پہلا گھر کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کے تعمیر کی۔ پھر مرور زمانے کے دیکھیے مسجد بنانا کون ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتے، پھر حضرت آدم، فرشتے، پھر زمانہ کے ساتھ ہوتے ہوتے کعبہ شریف منہدم ہو گیا، ٹوٹ پھٹ گیا۔ پھر کون بنا رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
کون بنا رہے کعبہ شریف؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، اور دونوں کعبہ شریف کو بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گویا کہ مسجد کون لوگ بنائیں گے؟ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسے لوگ، حضرت آدم جیسے لوگ۔ پھر دھیرے دھیرے آئیے دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو پہلا کام کرتے ہیں کیا؟ مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سید الانسان اور سید الانبیاء اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد بنائی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، اور آج تک مسجد بنانا کن لوگوں کا کام ہے؟ اچھے لوگوں کا کام ہے بزرگوں۔ تو مسجد میں دل لگا رہے گا، مسجد کی تزئین کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، مسجدوں میں محبت ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسجد کی صاف صفائی اور مسجد کی تعمیر میں بھی کوشش کرتے ہیں، ایسے انسان کھال کھال ملتے ہیں۔ معاشرے میں سینکڑوں کی تعداد میں انسان ہیں، لیکن اس طرح کے انسان دو چار ملیں گے۔ اللہ رب العالمین غری کے رحمت کرے، ہمارے حاجی عبدالعزیز صاحب کو پیارے ہو گئے، کتنی محنت کر کے مسجد کو بنائے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس طرح کے لوگ دو چار آدمی بھی تو محلے میں ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ دو چار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اس مسجد بنانے کی محنت اور جستجو کرنے کی طفیل میں جو پریشانی سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش تلے بہترین ایئر کنڈیشن والی جگہ میں جگہ دے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو جو آدمی ایسا کرے گا اس کو اس دن پریشانی نہیں ہوگی۔ اور کون؟ محبت تو ہماری بہت لوگوں سے ہے۔ ابے چل کہاں؟ چلو گھوم کے آتے ہیں گنگا، دشاسومیدھ گھاٹ، گنگا آرتی۔ اس طرح کے دوست آپ کو بہت ملیں گے، اور اسی طرح کی دوستی میں دوستی رہتی ہے، لیکن ایسا آدمی کیا پریشانی سے بچے گا؟ نہیں۔ کون بچے گا؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمی آپس میں محبت کیا ہے، کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ نماز پڑھو گے تم؟ کچھ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، چلے تمہاری دوستی ہم سے برقرار ہے۔ فون سے بات کریں، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ کس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ وہ آدمی محبت کس بنیاد پر ہوئی؟ نیکی کی بنیاد پر۔ رمضان آئے گا تو روزہ رکھو گے؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ تم کبھی یار وہ سرتی ارتی کھاتے تھے، چھوڑو گے کہ نہیں؟ چھوڑ دیا، چلو تم سے دوستی رہے گی۔ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہوئی، اور ایک آدمی سے محبت تھی لیکن دیکھا کہ بگڑ گیا، وہ چل تم سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، دوستی ہوگی تو بنیاد اللہ کی محبت، دوستی چھوٹے گی تو وہ بھی بنیاد اللہ کے دین سے تمہاری دوری، تمہاری دشمنی۔ بے ایمانوں سے دل سے دل لگا کر دوستی مومن نہیں کر سکتا۔ دل سے دل لگا کر دوستی صرف ایمانداروں سے مومن کرے گا۔ ہاں بات چیت ہو سکتی ہے، بے ایمانوں سے بات چیت بھی ہوگی، سلام کلام بھی ہوگا، لیکن دل کی محبت ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت کٹھن کام ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا لڑکا بے نمازی ہے، آپ کے ابا بے نمازی ہے، آپ کی بیوی فجر نہیں پڑھتی، آپ کر سکتے ہیں ان سے دشمنی؟ دوستی ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں اگر ہٹا سکتے ہیں تو فائدہ ملے گا۔ لڑکا بے ایمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کہتے مولوی صاحب اس سے ہماری پٹتی نہیں تو ایک دسترخوان میں بیٹھ کے چپر چپر کھاتے کیسے ہیں؟ اگر دشمنی ہے جس سے آپ کی نفرت ہے، نفرت والی چیز سے آدمی اتنا سٹتا نہیں ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے گوبر، گندگی ہے نا، گوبر ناک میں کپڑا دیتے ہیں، تھوڑا کپڑا سمیٹتے ہیں، کنارے سے بھاگتے ہیں، گندگی ہے اس لیے۔ بیٹا گندا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، آپ کی پھر بھی اس سے دوستی ہے؟ تو بچنا بہت کٹھن ہے، لیکن جو بچ جائے گا بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟
جس دن اتنی بڑی پریشانی، اس پریشانی سے وہ بچے گا۔ کیوں؟ اتنا بڑا فائدہ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ کام بھی آسان نہیں، بہت کٹھن کام ہے۔ اور کون بچے گا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ موقع بھی اپنے من موافق اور محل بھی اپنے من موافق، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور جس کی طرف سے آفر آ رہا ہے وہ بھی کوئی ایرو گیرو نہیں، بازارو نہیں۔ کبھی انسان بازارو عورت کو دیکھتا ہے تو ہے تیری کا، اس کے ساتھ اگر ہمارے میل ملاپ ہو جائے تو بیماری پھیل جائے گی، اس کے ساتھ اگر ہو تو بدنامی آ جائے گی۔ اس طرح بھی نہیں، ذاتو منصبن، بڑے منصب والی، اور خوبصورتی میں تو بالکل خوبصورت، وہ جمال، ایسے موقع پر کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کو اس کی دعوت مل رہی ہے، آپ کے پاس نفس امارہ ابھر رہا ہے کہ نہیں چلو چلو چلو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈر بھی نہیں، بڑے گھرانے کی خوبصورت، اللہ اکبر۔ لیکن بچے گا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، یہ ایک پورا سورہ کا نام ہی ہے، اور اس کو احسن القصص اللہ نے کہا، بہترین واقعہ پڑھو نا جی پڑھو۔ کیا واقعہ ہوا؟ بادشاہ کی بیوی، اور پھر جیل کے سلاخوں میں جانے کا ڈر، تمہیں جیل میں گھسا دیں گے، دیکھیے تمہارے جیل کے سلاخوں کو ہم قبول کرتے ہیں، اور تمہارے اس طرح کی سزاؤں کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے تجھ سے۔ الزام لگ گیا، غلط الزام لگ گیا، جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، اور یہ بھی کہا کہ جیل میں جانا مجھے پسند ہے، جس چیز کی طرح تم بلا رہی ہو اس کے مقابلے میں۔ ہے ایمان دل و گردہ جگر میں؟ ہے اتنی مضبوطی؟ بزرگ اور دوستو، ایسا آدمی بچتا ہے۔ اور کون؟ اسی طرح کا واقعہ صحیح بخاری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچیں گے تو اتنا بڑا فائدہ میدان محشر میں، دنیا میں فائدہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک دن گئے اپنے کام سے، آتے ہوئے طوفان آ گیا، ایک گڈھے میں جگہ پناہ لیتے ہیں، اسی کے اوپر بہت بڑا سا چٹان آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگ سن بھی چکے ہوں گے۔ جیتے جی وہ گڈھا ان لوگوں کے لیے قبر بن گیا، سینکڑوں آدمی ملا کر اس کو ہلا نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے، آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ کرو یار، کیا کرو، کوئی نیک کام اگر اللہ کے لیے کیے ہو تو اللہ کے سامنے رکھو۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی تھا کہ پروردگار عالم، میری ایک چچیری بہن تھی، وہ غریب تھی، اسے پیسے کی بہت زیادہ حاجت اور ضرورت ہوئی، وہ مجھ سے مانگنے آئی، میرے اوپر شیطانی وسوسہ غالب آ گیا، میں نے ایک چیز کی ڈیمانڈ کر دی، وہ لاچاری اور مجبوری اور اس کی ضرورت کی لابدی، یعنی انتہائی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر راضی ہو گئی۔ میں نے 120 اشرفیہ ان کو دی۔ کتنا؟ 120 اشرفیہ سونے کے سکے۔ لیکن جب وقت موعود پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف دلاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم نے پیسہ دیا ہے، وہ ہمارے سامنے مجبور ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا خوف دکھایا، ہمارا دل ڈر گیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا، میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، نہیں استغفر اللہ استغفر، نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا، پیسہ بھی ان سے نہیں لیا۔ اللہ پروردگار عالم، تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ کام اگر میں نے تیری رضامندی کے لیے کی ہے، اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، اللہ اگر یہ کام میں نے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ تو تھوڑا سا کھسک گیا، معلوم ہے کھسک گیا۔ دوسرا ایک تو اور بتا دیتا ہوں، صرف چونکہ ہم لوگ کاروباری آدمی ہیں اس لیے۔ دوسرا آدمی کہا، اتنا کھسکا کہ اب دنیا تو دکھائی دے رہی ہے لیکن نکلنا ممکن نہیں ہے،
دوسرا آدمی کہا کہ اللہ رب العالمین میں تھوڑا پیسہ والا آدمی تھا، ہم نوکر چاکر رکھتے تھے، گدیوں میں کام کرنے والے لوگ ہمارے یہاں تھے، مزدور کام کرتے تھے، لوگوں کو مزدوری دیتا تھا، ان میں سے ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر گھر چلا گیا، اب اس کا پیسہ میرے پاس تھا، میں نے کیا کیا، اس پیسے کو نہ ہڑپا نہ اس پیسے کو میں نے الماری میں بند کر کے رکھا، اس پیسے کو میں نے اپنے تجارت میں، ساڑی کے کاروبار میں، مثال دینے کے لیے میں ساڑی وغیرہ کر رہا ہوں، یہ تو میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے، اس میں میں نے اللہ رب العالمین لگا لیا، اللہ کا نام لے کر۔ اللہ رب العالمین نے بکری خریدنے میں انہوں نے لگایا تھا، اللہ نے برکت دی، ہوتے ہوتے کافی بکریاں ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آ رہا ہے، حضور میں غریب آدمی ہوں، حضور ہم کو وہ پیسہ دے دیجیے گا تو مزدوری کا تھا۔ کون؟ کرے کہ وہ اس دن، اچھا ہاں، ارے وہ تم پیسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اے عبداللہ وہ بیٹا وہ بکریوں کا ریوڑ لے آؤ تو ان کو دے دو۔ بکریوں کا ریوڑ؟ حضور میں غریب آدمی ہوں، کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں صاحب، ہم کو وہ روپیہ دے دیجئے، ہم کو کاہے مذاق کر رہے ہیں؟ کہ نہیں صاحب، تو ان کو بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا اور سمجھا دیا کہ تمہارے پیسے کو میں نے کاروبار میں لگایا تھا، اور اتنا وہ بڑھ گیا، وہ آدمی لے کے چلا گیا۔ اللہ یہ کام میں نے کیوں کیا تھا؟ اللہ تو صحیح طور پر جانتا ہے، اللہ تیری رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین یہ کام اگر میں نے کیا تھا اور تجھے پسند آیا تھا تو اللہ رب العالمین تو آج مجھ کو اس مصیبت سے بچا لے۔ بزرگوں، ہم لوگ، ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو ہم تو پیسہ ہڑپتے ہیں، ان کو دینا تو دور کی بات، کن کن طریقوں پہ ترپائی کی ہوئے یہاں کا بڑا ہوا یہاں تم وہ اتنا پھاپھو پہلے کر دیتے کہ وہ غریب آدمی پہلے ہی ڈر گیا، اس کا صحیح سے ڈائی نہیں کیا، دیکھو تو یہاں داغ ہے، پریس ایسے کیا جاتا ہے، اب بیچارے ایسے بہانہ ہونا چل پر ساڑی 5-5 روپیہ کاٹ لے، اب وہ غریب آدمی چالو صاحب، ناجائز اگر کاٹتے ہیں تو قیامت کے دن گریبان پکڑ کے وہ لے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ بزرگوں دوستوں، تو ہم نے وہ کہہ رہا کہ اللہ دیا تھا تو بچ گیا۔ بزرگوں، یہ کس میں کہہ رہا تھا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ رب العالمین میں تیرا ڈر۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کچا چٹا پوچھے گا، اللہ اکبر، اس لیے کیا ہوا؟ مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، نفس کی خواہشات کو اس نے بچا لیا، توڑ تڑوڑ کے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اسی کے لیے جنت ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے سامنے ڈرنے سے تو، کھڑے ہونے سے تو ڈریے، ارے ایمان میں تھوڑی سی کمی بھی ہوگی، عمل میں تھوڑی سی کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین بچا دے گا، لیکن ڈر ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اور اس کے چند بچے تھے، کہے کہ بیٹا میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ کرے بہت پیارے باپ ہیں، بہت اچھے باپ، مجھ سے محبت ہے؟ کہ ہاں کیوں نہیں، تو ایک کام کرنا، میں جب مروں گا تو مجھ کو تم لوگ جلا دینا، جلا کر خاک کر دینا، بالکل خاک بن جاؤں گا جب، تو میری راکھ کو پھر ایسے رگڑ کے بالکل باریک بنا دینا، اور پھر اس کو رکھے رہنا، جس دن بہت تیز ہوا چلے گی، تیز تند ہوا، اس دن اس ہوا میں اس راکھ کو اڑا دینا، بالکل اڑ کے کہاں چلا جائے گا وہ۔ ایسے ہی کیا، اللہ رب العالمین نے اسے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے بندہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کچھ اللہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کیا تھا کہ شاید ایسا کروں گا تو پکڑ نہیں پائے گا اور ہم کو سزا وزا نہیں دے گا، کچھ میرے ڈر سے، اور اللہ تو جانتا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تو میرے لیے ڈر گیا تو میرا رحم تمہارے اوپر ہو گیا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس پر رحم ہو گیا، وہ جنت چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں تو بیٹھائیے کہ اللہ کا خوف، اور کوئی بھی کام جب کریں گے اللہ کا خوف کیسے ہوگا۔ اور ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو تہامہ کے پہاڑ جیسے بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، پہاڑ اونچ کے برابر برابر نیکی، لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ہباء منصورا کر دے گا، بالکل دھول بنا کر ریت بنا کر اڑا دے گا، پر تمہارا عمل گیا پہاڑوں کے برابر برابر عمل۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، ان کا عمل اتنا عمل ہوگا پھر برباد کیوں ہو جائے گا؟ تو کہیں گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ مل کے نماز بھی پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ روزہ بھی رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ داڑھی بھی چھوڑیں گے، لیکن جب وہ رات کی تنہائی میں جائیں گے یا کسی تنہائی میں جب وہ جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام وہ کر لیں گے۔ تنہائی میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دکھا کر نماز تو پڑھ لیا، لیکن رات میں رضائی میں یا کمرے میں جب بند ہوئے تو موبائل سے مختلف چیزیں آپ نے دیکھنا چالو کیا، گندے گندے مناظر، یا ایسا کام آپ شہر بنارس سے نکل کے بنگلور چلے گئے، کولکاتہ چلے گئے، ممبئی چلے گئے، وہاں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، ہمارے معاشرے کا تو کوئی نہیں ہے، چلو وہاں پر چلتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا کام، ایسے لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور صدقہ خیرات بھی لوگوں کے بیچ میں کریں گے، لیکن جیوں تنہائی میں جائیں گے ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری سب ختم۔ تو بزرگوں یہ نہیں، یہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ کیسا ہوگا آپ کو؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا، اور دل میں تقوی کیا ہے؟ حقیقت میں تو تقوی والے آدمی تنہائی میں اللہ کو زیادہ پکارتے ہیں۔ لوگوں کو سامنے تو ہو سکتا ہے ریاکاری ہو جائے، لیکن تنہائی میں وہ آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو آدمی متقی پرہیزگار حقیقت میں ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر بزرگوں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرا ہاتھ داہنا، میرا ہاتھ بایاں کتنی دوری پر ہے؟ بالکل قریب قریب، دونوں آپس میں ملتے جلتے رہتے، لیکن میرا یہ ہاتھ کوئی کام ایسا کرتا ہے، نیک کام، کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی بالکل تقوی، پرہیزگاری، دکھانا، ریاکاری، کسی چیز کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ مسجد کی تعمیر ہونی ہے، مسجد میں کچھ چیزیں لانی ہے، کھڑے ہو کے کہہ رہے، سب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے پھر وہ بول رہا ہے، سنیے، سب لوگ جب دیکھنے لگے تو کہہ رہے کہ وہ اب پیسہ نکال رہا ہے تو وہ اسی میں جھوٹ موٹ کر دیر لگا رہا ہے تاکہ لوگ اور دیکھ لیں، یہ ہمارا لے لیجئے تو واہ، دکھا کے دینا نہیں۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ کرنا کوئی نہیں جان پایا، یہ اللہ کی ناراضگی کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مٹا دیتا ہے، چھپا کر کرنا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یخضع یوم القیامہ، ہر آدمی اس دن صدقے کے تلے ہوگا۔ سورج اوپر ہے نا، سورج اوپر، اوہ بہت گرمی، وہ آپ کا صدقہ آ جائے گا، آپ کا صدقہ آپ کے سر کے اوپر، لیکن کون سا صدقہ؟ جو آپ نے ڈھنڈورا پیٹ کر دیا ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چپکے سے دیا ہے، ناموری کے لیے نہیں۔ ایسا صدقہ کرنے والا آدمی دنیا میں محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، کتاب الزہد، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق کے اندر ایک روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، دیکھیے دنیا میں فائدہ، دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت، ایک آدمی پرانے زمانے میں بیابان بے آباد زمین سے چل رہا ہے، قحط سالی کا زمانہ، کڑاکے کی دھوپ، اوف اوف، اسی بیچ میں بادل چھاتا ہے، کئی طرح کا بادل چھا گیا، اسی میں سے میں جا رہا ہوں اکیلے، تنہائی میں، کوئی آواز بھی نہیں ہے، کان لگا کے دیکھ رہا ہوں تو کچھ آواز آ رہی ہے، تو میں نے لگایا کہ کان کیا ہے، تو بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے زمین پر برس جاؤ، ارے فلاں آدمی کی زمین پر برس جاؤ،
تو میں اس بادل کے تھوڑا سا پیچھا کیا کہ وہ بادل جا رہا ہے تو جانے لگا، تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جا کر وہ بادل برسا اور وہ پانی بہتے 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 ایک آدمی کے کھیت پر چلا گیا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو نام بتایا، تو وہی نام بتایا جو وہ بادل سے سنا تھا۔ تب ان کو تعجب ہوا کہ یار کیا بات ہے بھائی، آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کام کہ میرے کھیت سے جب فصل ہوتی ہے، میرے باغ سے جب پھل توڑتا ہوں یا ٹوٹتا ہے، تو اس کو میں چپکے سے بال بچوں کو بولے بغیر 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں غریبوں کو چپکے دے دیتا ہوں، ایک حصہ 3 حصہ میں سے غریبوں کو دے دیا، ایک حصہ میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اسی کھیت میں اسی باغ میں پھر خرچہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ چپکے سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بادل بھی نشان لگا کر اس پر برس رہا ہے، اللہ اکبر، یہ فائدہ صحیح بخاری کی روایت بزرگ۔ تو انشاءاللہ صدقہ کریں گے نا، صدقہ بڑھتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے، سود گھٹتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے الٹا، سود کا پیسہ تو آیا پاکٹ میں، صدقہ کیا تو چلا گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقہ کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا نہیں۔ یمحق مطلب گھٹنا نہیں، مٹانا۔ ایک لکیر آپ کھینچیے لمبی سی اور پھر تھوڑا سا اس میں کم کر دیجئے تو اس کو ہوتا ہے گھٹانا، اور وہ پورا ایسے کر دینا اس کو مٹانا۔ تو سود خور کو اللہ تہس نہس کر دیتا ہے، گھٹاتا نہیں، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو ستیہ ناش کر دے گا، اور صدقہ خیرات کو بڑھائے گا۔ بزرگوں دوستو، صدقہ خیرات انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ العزیز کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے مال کو بڑھائے گا، مصیبت کو گھٹائے گا، اللہ کی ناراضگی کو دور کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے فوائد۔ آخری مرتبہ ایک آخری آدمی لیکن بہت زوردار، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو تنہائی میں اکیلے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور یاد کرتے 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 رو دیا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور اس کے دونوں آنکھ آنسو بہا دیے۔ یہ آدمی اس دن پریشان نہیں ہوگا۔ تنہائی میں اٹھیے بزرگوں، پورا محلہ سونار پورا کا سو رہا ہے، صرف فضاؤں میں جگنو اڑ رہا ہے، جگنو۔ آپ چپکے سے اٹھیے، اٹھنے کے بعد غسل خانہ میں جائیے، وضو خانہ میں وضو کیجیے، وضو کر کے مسجد آئیے، اگر مسجد کھلی ہے، نہیں ہے تو کمرے کے کسی کونے کو پکڑ لیجیے، لائٹ اٹھ جگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس میں جاگیے۔ کس کے دربار میں آپ آئے ہیں؟ اس ہستی کے دربار میں۔ پورا محلہ تو سو رہا ہے، پوری دنیا آپ کے حساب سے سو رہی ہے، لیکن وہ ہستی جس کو کبھی نہیں نیند آتی، کبھی اس کو اونگ نہیں آتی، ان کے دربار میں آپ آ رہے ہیں۔ وہ کون؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا تأخذہ سنۃ مطلب کہ اونگ، ولا نوم کا مطلب نیند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ سب سو رہے ہیں، آپ جاگ کے اس جاگنے والی ہستی کے آپ قریب آ گئے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے لگے، سجدے میں گئے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا، اللہ قبر میں حساب نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ رب العالمین یہ گناہ لے کر اگر مر گیا، قبر میں سانپ ہمیں ڈسیں گے، اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ یہ گناہ لے کر اگر میں مر گیا، قبر ہمیں دبوچے گی، اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسے کرتے کرتے وہ بیچارہ رو دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، لا تمسہما النار، دو آنکھ ہے، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھ ہے جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ان میں سے وہ آنکھ، ایک آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو دی ہے۔
اللہ اکبر، روئیے تو پہلے، سینکڑوں من آگ، سینکڑوں من پانی، پورا سمندر آپ اڑیل دیجئے جہنم میں، جہنم کے ٹس سے مس ہونے والی نہیں ہے، لیکن آپ کی آنکھ سے بہا ہوا ایک وہ قطرہ جہنم کے آگ کو بجھا دے گی۔ لیکن آپ رو کر تو دیکھیے، رونے والی آنکھ تو بنائیے۔ بزرگ اور دوستو، تو ایسا آدمی اس دن پریشان نہیں ہوگا جو تنہائی میں روتا ہے۔ رونا دیکھیں گے، ایک حدیث پڑھ کے 50 ہو گیا، میرے خیال سے 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا، تو 1.25 گھنٹہ کی تقریر ہو جائے گی۔ ایک آنکھ، وہ کس طرح کے انسان تھے؟ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت سے گناہ ہو گیا، ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے، روز ہوتا ہے نا، اس سے ایک گناہ ہوا، انم رایت من جوہینہ آتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلہ من الزنا فقالت، انہوں نے کہا یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمہ علیہ، اللہ کے رسول ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا نبی اللہ ولیہ، اللہ کے رسول ان کے ولی کو بلاتے کہ جاؤ جاؤ، کون ہے تمہارا گارجین، ان کو بھیجو۔ گارجین آئے، ان کو کہا کہ احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، ان کو لے جاؤ، جب ان کا بچہ ہو جائے گا تب لے آنا۔ 9 مہینے کی فرصت مل گئی اس عورت کو، یہاں تو تہاڑ جیل توڑ کے مجرم بھاگ جاتا ہے، وہاں مجرم کو پھر 9 مہینے کی فرصت۔ ابلیس لعین نے اپنے ہواری مواری کو اس خاتون کے پیچھے لگایا، جاؤ اس کو بہکاؤ، اس کے سامنے دنیا کی محبت کو لے آؤ، اس کو بتلاؤ کہ تمہاری اس جرم پر کوئی گواہ نہیں ہے، محمد کے دربار میں تم کو یہ سزا ملے گی، ارے مکر جاؤ، جانا مت، دنیا اتنی پیاری ہے، سرسبز و شاداب ہے، اتنی میٹھی ہے، کاہے تم جان دینے کے لیے جا رہی ہو؟ اس خاتون نے نہیں مانا، بچہ ہوا، پھر آ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دودھ کون پلائے گا؟ 2 سال پھر دودھ پلانا ہے، جاؤ جا۔ پھر فرصت مل گئی، اس کے بعد پھر آتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے کہ اب ہم کو کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے رسول پھر واپس کریں گے، تو اب تو کوئی بہانہ نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، کون سا دل و جگر گردہ تھا وہ خاتون، جانتی تھی کہ ہمیں کون سی سزا ملنے والی ہے، سزا معلوم ہے کہ یہ سزا ملے گی، پھر بھی دوڑ دوڑ کے آتی ہیں، ان کو کون سی سزا لانے پر مجبور کر رہی تھی؟ بزرگوں، وہ جانتی ہے کہ اگر یہ گناہ لے کر مر گئی تو قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے، یہ گناہ لے کر اگر چلی گئی تو میدان محشر میں اربوں خربوں انسانوں کے سامنے بے عزت ہو کر جہنم جانا پڑے گا۔ نبی کے پاس پھر آ جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فامرا فشکت علیہا ثیابہا، حکم دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں اور اس عورت کے بدن میں پورا کپڑا لپیٹ کے باندھ دیا جاتا ہے۔ ثم امرا فرجمت، پھر اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں وہ عورت رجم کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رجم جانتے ہیں، یہاں تک گاڑ کے پتھر مار مار کر جان لے لینا۔ اس خاتون کو معلوم تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ سزا ملے گی، جان سب کو پیاری ہے، لیکن اس ڈر کے سامنے جان بھی پیاری نہیں رہی، یہاں تک گاڑ کے ہمیں مار دیں گے، پھر بھی دوڑ دوڑ کے آتی ہیں، بار بار آپ واپس کرتے ہیں پھر بھی آتی ہیں۔ ثم صلی علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تھے، آبجیکشن کرتے ہیں، یا نبی اللہ اتصلی علیہ وقت زنت، اللہ کے رسول اس نے زنا کی تھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، آپ کیوں پڑھے اللہ کے رسول؟ جواب سنیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولیے بزرگوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم۔ عمر تم آبجیکشن کر رہی، اس نے گناہ کیا تھا، ارے یہ گناہ کرنے کے بعد اتنی مرتبہ روئی، اتنی مرتبہ روئی، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے اس نے گڑ گڑایا، اتنی مرتبہ آنسو بہایا، اتنی مرتبہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اگر مدینے کے 70 لوگوں کو ان کی توبہ دے دیا جائے تو 70 لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
ایک آدمی کے ایک گناہ پر اتنی زیادہ توبہ کہ 70 آدمی کا گناہ معاف ہو جائے گا اس کے اکیلے کی توبہ میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ بزرگوں، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے تنہائی میں رویا، گڑ گڑایا، آنکھ سے آنسو بہا دیا، وہ آدمی کامیاب ہے، اور اس آدمی کو اس دن کی پریشانی پریشان نہیں کر پائے گی، وہ آدمی اس دن ایئر کنڈیشن میں جگہ پائے گا۔ آئیے بزرگوں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عہد و وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم آج تک جتنا گناہ کیے ہیں، پروردگار عالم تو ان تمام گناہوں کو ہمارا معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین آج کے بعد ہم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو اس کو اپنے نامہ اعمال میں ٹکنے تو نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اور عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو صحت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دیش ہندوستان میں امن و شانتی اور سکون کا ماحول پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر رہیں اور سب مل کر کاروبار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی فضا تو ہندوستان میں بنا کے رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں وہ کس حال میں ہے ہمیں پتہ نہیں۔ المیت فی القبر کالغریق فی البحر، مرا ہوا انسان قبر میں اس حالت میں ہے جیسے کہ ایک تیرنا نہیں جانتا جو آدمی، اس کو اتاہ پانی میں ڈال دو تو کیسے کرے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔